السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 13 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل تاکہ ڈیلی کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اینڈ لائک مائی ویڈیو۔ جزاک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلوا اکیلے ہوتے ہیں، الی پاس، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالوا کہتے ہیں، انا ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما محض، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ اور یہ منافق لوگ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، اور جب اپنے اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، مطلب ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ فریب زدہ لوگ ہیں، مطلب یہ کہ یہ بددن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ایمان، دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے، بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو، اور جب اپنے ہی لوگوں میں جاتے ہیں، مطلب کافروں میں جاتے ہیں، تو ان سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے، حالانکہ یہ اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ مذاق کرے گا، بہم ساتھ ان کے، اور یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں۔ ان منافقوں سے خدا ہنسی مذاق کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے رہو، بہکتے رہو، کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بڑھتے رہیں، کہ وہ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، اور کون مذاق کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ۔ لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ جب ایمان والوں میں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کتنی اپنی سرکشی میں بڑھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، ضلالت گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہوئے۔ کہ یہ لوگ ہیں ایمان فروش لوگ، کہ اپنا ایمان انہوں نے فروخت کر دیا۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کر لیا۔ مجاہد فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ جیسے اور جگہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی ہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے، خواہ سرے سے ہی ایمان نصیب نہ ہوا۔ اس میں ہے منافقین میں نا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے، اور ایسے بھی منافق ہیں کہ جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، بس انہوں نے نہ تو انہیں سودے میں فائدہ ہوا، نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت سے ہی نکل کر گمراہی کی طرف آگے۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل جیسے مثال، الذی اس شخص کی، استوقد جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب چھین لی، اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم انہیں چھوڑ دیا،
فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے، کن کی مثال؟ یہ جو منافقین ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریخ میں آگ جلائی، مطلب بالکل اندھیرا ہے اور کوئی شخص آگ جلاتا ہے کہ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کیا تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس کے اندر ہے شک، کفر اور نفاق کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں۔ یعنی مثالیں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے میں مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں کہ جب آگ جلاتے ہیں تو ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور سب چیزیں آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں، اس کی پریشانی دور ہوگی اور فائدے کی امید بندی کے آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، نہ تو نگاہ کام کر سکے نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہے، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو۔ سمن بہرے، بکمن گونگے، امن اندھے، فہم وہ لا نہیں یرجعون لوٹیں گے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو خود بہرا ہے، کسی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، مطلب بول نہ سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام چلا نہ سکتا ہو، اب بھلا یہ راہ کیسے پا سکے گا۔ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر کر بیٹھے ہیں اور بھلائی چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگتے ہیں۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا ہے۔ او کصیبن یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرون کافروں کو، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہی ہے، کہ بارش آسمان سے برس رہی ہے اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہے اور بادل گرج رہا ہے اور بجلی گوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ منافقین کی ایک اور پہچان ہے کہ یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہوتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے کہ بارش کے آسمان سے بارش برستی ہے، بعض نے بادل کے معنی میں بھی بیان کیا ہے لیکن زیادہ مشہور بارش کا ہے کہ اندھیرے میں برسے۔ ظلمات سے مراد شک ہے اور کفر و نفاق ہے، اور رعد سے مراد ہے یعنی گرج، جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو آسمان سے پانی برستا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے تو اس سے کی جو خوفناک آواز ہوتی ہے وہ دل کو دہلا دیتی ہے۔ یہی حال ہے منافق کا کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے۔ یکادو قریب ہے، برق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشوا چل پڑے، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی شنوائی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، انا بے شک اللہ اللہ علی پر کل ہر
شیئن چیز پر قدیرن قادر ہے، بے شک قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، مطلب جیسے ہی بجلی چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو ان کو راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کی بنائی دونوں کو زائل کر دیتا، مطلب کانوں سے انہیں کچھ سنائی نہ دیتا اور آنکھوں سے انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی 20 آیت تک پڑھی ہیں، کل ہم انشاءاللہ 21 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔